انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی دیدہ زیب مارکی تعمیر کی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، ڈیسینٹ اینڈ سوبر، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ برکت دے، اللہ اس کو خوب برکت سے نوازے، اللہ اس جگہ کو اور اس جگہ کے مالکان کو ہر زمینی آسمانی بلاؤں سے بچائے، ہر ناگہانی آفتوں سے بچائے، یہ دل سے دعا ہے۔ ہم لوگوں نے شاید دنیا ہی سمجھ لی ہے اس سجاوٹ کو، سجاوٹیں، یہ مال، یہ دولت اس وقت دنیا بن جاتی ہے جب یہ ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اور یہی نعمتیں ہمیں رب سے قریب کر دے تو یہ دنیا نہیں ہے۔ مالدار ہونا یہ کوئی بری بات نہیں، بلکہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایک سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے وہ بات ارشاد فرمائی ہے جو ولیوں کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کے لیے جہاں فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی یہ فرماتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کون؟ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن میں اور رات میں، چھپا کر اور ظاہر میں، اللہ فرماتا ہے ان کا انعام اللہ کے پاس ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ دیکھیے یہی مال ہمیں بھی وہ مژدہ جاں بخش سنا سکتا ہے جو ولیوں کو اللہ نے سنا ہے۔ مال کی محبت، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی مالدار تھی، اور میں اگر یہاں لسٹ پیش کروں تو ایک کافی وقت لگ جائے گا کہ ہمارے کیسے کیسے اکابر، کیسے کیسے مالدار ہوا کرتے تھے۔ غوث اعظم کو دیکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں۔ تو مالدار ہونا تو کوئی برائی نہیں ہے، اللہ مال دے، کثرت سے دے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر تو یہ دعا فرماتے کہ اللہ میرے لیے دنیا کو وسیع کر تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کروں اور تجھ سے ثواب حاصل کروں، اور جب میں مال دوں تو مال جب جاتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں، دادا صاحب نے لکھا ہے کہ مال خرچ کروں گا تو تھوڑی تکلیف بھی ہوگی، تو اس تکلیف پہ میں صبر کروں گا تو اس کا ثواب الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مال عطا فرمائے کہ جو ہمیں اس سے قریب کرے، اس سے دور نہ کرے۔ یہ مال اگر ہمیں اس سے دور کر دیتا ہے تو اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ غنی بھی فرمائے اور سخی بھی فرمائے، اس پیسے کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، کچھ کلام کی فرمائش کی گئی ہے، میں انشاءاللہ ایک آدھا کلام چھوڑ کے باقی